کہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، دعا کی قبولیت، دعا کو قبول کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنے تئیں جس بندے کو جس موقع پر جو چیز مناسب لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی موقع پر اور اسی وقت وہ بندے کو وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد تو ہمارا ایمان مزید بڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں فرعون جیسا عظیم بادشاہ، فرعون جیسا ظالم بادشاہ، اس کی جیسی سلطنت والی طاقت اس دنیا میں شاید گزری ہو، وہ بہت ظالم تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، بنی اسرائیل کو ہر طرح کے عذابات وہ دیتا تھا، اور مسلمان جو اس وقت کے مسلمان تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ مکمل پریشان آ چکے تھے، تنگ آ گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کے متلاشی ہیں، مدد کے لیے اپنے ہاتھیں اٹھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک، نبوت کے بعد بھی فرعون کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے، مگر رب العالمین کے دربار میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائی۔ اب سورہ یونس پڑھیں، قرآن مجید کھولیں، آیت نمبر 80 پر 8 اور 80 پر 9 کھولیں، دونوں آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی گئی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے موسیٰ کی دعا کا جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 80 پر 8 میں موسیٰ دعا کرتے ہیں، وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ پروردگارا تو نے فرعون کی سلطنت میں فرعون کا ساتھ دینے والوں کو بہت سارا مال عطا کیا ہے، یہ بہت مال والے ہیں، اور یہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ رب العالمین اب تو ان کو نیست و نابود کر دے، اب تو ان کو ہلاک و برباد کر دے، اب تو ان کا خاتمہ کر دے، ان سے جو ظلم اب تک ہم نے سہا ہے اب ہم سے وہ ظلم سہا نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا جو دعائیں بظاہر ہماری عقل میں دکھتی ہیں کہ جب ایک نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوری اس کی دعا قبول ہو جانی چاہیے، مگر اللہ کی حکمتیں کچھ اور ہیں، اللہ کا دستور کچھ اور ہے، اللہ کا قانون کچھ اور ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر جو مظالم پائے جا رہے تھے ہم سب جانتے ہیں، موسیٰ نے دعا کی تو سوچئے ایک نبی کا صبر پار کر گیا ہے، وہ اپنے صبر کو کھو چکے ہیں، تب جا کر فرعون کے لیے انہوں نے بد دعا کی، اے اللہ فرعون پر عذاب نازل کر دے، فرعون کو ہلاک و برباد کر دے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اسی آیت کے فوری بعد اللہ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ و ہارون جو تم نے فرعون کے سلسلے میں دعا مانگی ہے تمہاری یہ دعا قبول کی گئی ہے، تمہاری یہ دعا میں نے سن لی ہے، اللہ نے وعدہ بھی کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں ابن جریر الطبری ہوں یا ابن کثیر ہوں، عبداللہ بن عباس اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول انہوں نے نقل کیا، جب موسیٰ و ہارون نے یہ دعا نقل کی، یہ دعا اللہ کے دربار میں انہوں نے کی، تو اس کے بعد فرعون 40 سال تک زندہ رہا، 40 سال بعد اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبویا تھا۔ موسیٰ نے دعا کی، اسی آیت کے فوری بعد اللہ نے حکم بھی نازل کر دیا، تمہاری دعا کو میں سن چکا ہوں، تمہاری دعا میرے دربار میں قبول کی جا چکی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس دعا کے بعد فرعون اس سرزمین پر مزید 40 سالوں تک موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں پر ظلم کرتا رہا اور ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ کیا اس کے بعد بھی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، جس بندے کی دعا جہاں مناسب ہوتی ہے اللہ وہیں پر قبول کرتے ہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ دعا یہ ہاتھ ہمارے رائے گا نہیں جاتے ہیں، 3 میں سے ایک چیز تو اللہ ضرور عطا کرتے ہی کرتے ہیں، تو پھر مایوسی کس بات کی ہے؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کی، یہاں میں دعا کر رہا ہوں وہاں فرعون ڈوب جائے گا، اللہ نے ویسے ہی کیا، اللہ نے دعا تو قبول کر لی، مگر نتیجہ اور اس کے ثمرات، اس کے فوائد اللہ نے 40 سال بعد ظاہر کیے۔ ان فرعون مکث بعد هذه الدعوه 40 سنة، 40 سال تک اس دعا کے بعد، جبکہ دعا قبول کی جا چکی ہے، اللہ نے دعا کو سن لی ہے، اس کے بعد بھی 40 سال تک فرعون اس زمین میں زندہ رہا اور مسلمانوں پر ظلم ڈھاتا رہا۔